بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے امید سے ہونے کی جب بھی خوشخبری ملتی، اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد میرا بچہ ضائع ہو جاتا۔ میں اپنی ساس کے کہنے پر پیروں کے پاس جاتی، تعویذ لاتی۔ پھر ایک روز میری دیورانی امید سے ہوئی، مجھے اس سے جلن ہونے لگی۔ میں ساس سے چھپ کے پیر صاحب سے حمل ضائع کرنے کا تعویذ لائی اور دودھ میں ملا کے جو ہی دیورانی کے کمرے کے دروازے پر آئی، اپنی دیورانی کی آوازوں پر ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا، کیونکہ میری دیورانی میرے متعلق جو بات کر رہی تھی وہ میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لے گئی۔ میں لاہور کی رہنے والی تھی۔ میری ایک چھوٹی بہن تھی جو مجھ سے 4 سال چھوٹی تھی۔ گھر میں والدہ تھیں، والد کچھ برس پہلے ہی گزر چکے تھے۔ میری چھوٹی بہن 9ویں جماعت میں تھی اور میں یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھی۔ میری چھوٹی بہن کا نام نازیہ تھا اور میرا شبانہ۔ میں پڑھائی میں کافی ہوشیار تھی۔ کچھ عرصہ گزرا، گھر کے حالات تنگ ہونے لگے تو میں نے ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کر دی۔ چونکہ میں بہت حسین تھی اور خوش مزاج بھی، اس لیے لڑکوں کے علاوہ لڑکیوں کی نظر میں بھی ہمیشہ اپنے لیے ستائش دیکھتی تھی۔ میں جس اسکول میں نوکری کرتی تھی وہاں ایک میڈ تھی جو چائے وغیرہ سرو کرنا اور ٹیچرز کے باقی کاموں میں مدد کرتی تھی۔ ایک روز میں نے اس سے چائے منگوائی۔ اسٹاف روم خالی تھا۔ وہ چائے لے کر آئی اور وہیں کھڑی ہو گئی۔ میں نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ مسکرائی اور بولی، میڈم جی آپ بہت خوبصورت ہیں۔ میں اس کی تعریف پر ہلکا سا مسکرائی اور شکریہ ادا کیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، وہ جی کیا میں آپ کے ساتھ بیٹھ سکتی ہوں؟ یوں تو ٹیچرز کو کسی کو ساتھ بٹھانے کی اجازت نہ تھی، پر اس وقت کوئی نہ تھا تو میں نے اجازت دے دی۔ وہ مجھ سے میرے متعلق مختلف سوال پوچھتی رہی اور میں مسکرا کر جواب دیتی رہی۔ پھر جب اسٹاف روم میں دوسری ٹیچرز آنے لگیں تو وہ اٹھ گئی۔ اس کے بعد بھی وہ اکثر مجھ سے بات کرتی۔ اس نے باتوں ہی باتوں میں مجھ سے میرے رشتے کے متعلق پوچھا۔ میں نے مسکرا کر منع کر دیا، نہیں ابھی میں شادی کا ارادہ نہیں رکھتی۔ وہ دوبارہ مجھ سے کچھ نہ بولی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد شام کا وقت تھا۔ میری امی کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تھی۔ ہم تینوں صحن میں چائے پی رہے تھے جب گھر کا دروازہ بجا۔ میری چھوٹی بہن نے دروازہ کھولا تو باہر ایک سوبر اور نفیس سی خاتون تھی۔ وہ اندر آئیں اور امی سے سلام دعا کرنے لگیں۔ میری امی بھی کچھ پریشان تھیں کیونکہ وہ انہیں نہیں جانتی تھیں۔ پھر انہوں نے میری امی کی پریشانی سمجھتے ہوئے انہیں اپنی آمد کے مقصد سے آگاہ کیا۔ وہ یہاں میرے رشتے کے حوالے سے آئی تھیں۔ میں فوراً اندر چلی گئی۔ میرے دل کی کیفیت عجیب سی تھی۔ یہ میرا پہلا رشتہ تھا جو آیا تھا۔ میری بہن کمرے میں آئی اور مجھ سے کہا، امی باہر چائے لے کر آنے کا کہہ رہی ہیں۔ میں عجیب و غریب خدشات کا شکار ہوتی چائے بنانے لگی تو میری بہن خوشی سے مجھے بتانے لگی، آپی باہر وہ عورت نا ایک بڑی سی گاڑی میں آئی ہے اور ساتھ ڈرائیور بھی ہے۔ میں بہت حیران ہوئی کہ بھلا کوئی امیر انجان عورت میرے متعلق کیوں بات کرنے آئی ہے اور مجھے کیسے جانتی ہے؟ اپنے دل میں اٹھتے سوالات کو دباتے میں چائے کی ٹرے لیے باہر آئی۔ وہ عورت جتنی امیر تھی اس کے انداز اور خلوص میں بالکل غرور نہ تھا۔ وہ ہمارے چھوٹے سے صحن میں ہی بہت خوشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ میری امی نے مجھے پاس بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں سر جھکائے بیٹھ گئی۔ وہ عورت مجھ سے مختلف سوال کرنے لگی، پھر میری تعریف کی۔ اس کے بعد امی نے مجھے اندر بھیج دیا۔ اندر آ کر میں بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی تو میں فوراً باہر نکلی۔ وہ خاتون جا چکی تھیں اور امی بہت خوش نظر آ رہی تھیں۔ امی یہ کون تھیں اور کیوں تھیں؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے رشتے کے لیے آئی تھی میری بچی، دیکھنے میں اور اخلاق سے بہت بھلی لگ رہی تھی۔ مجھے یقین تھا اللہ پر کہ وہ ایسے ہی بنا کسی پریشانی کے میری بیٹیوں کے لیے بہترین رشتے بھجوائے گا۔ وہ طمانینت سے شکر کرتی بولی، پر امی آپ ایسے کیسے کہہ سکتی ہیں؟ ہم تو انہیں جانتے بھی نہیں۔ مجھے امی کی باتیں سن کر مزید پریشانی ہوئی۔ ارے میری بیٹی، تمہارے اسکول میں جو میڈ ہے نا وہ ان کے گھر کام کرتی ہے، اسی نے تمہارے متعلق انہیں بتایا، تمہاری تصویر دکھائی، تم پسند آئیں اس لیے وہ یہاں آئیں۔ اپنے پکوان سینٹر ہیں ان کے ماشاءاللہ سے، صرف 2 بیٹے ہیں اور گھر بھی اپنا ذاتی ہے، اماں خوشی سے بتا رہی تھی۔ جبکہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ اس میڈ کے پاس میری تصویر کہاں سے آئی؟ شاید کسی فنکشن میں کھینچی ہوگی۔ میں سر جھٹک کر امی کی طرف متوجہ ہوئی۔
ارے میری بچی، رہی جانچ پڑتال کی بات تو وہ میں تمہارے ماموں سے کروا لوں گی۔ امی سکون سے بولی۔ امی، آپ میری شادی اتنی جلدی کر دیں گی؟ مجھے رونا آنے لگا۔ ارے اتنی جلدی نہیں بیٹا، تمہاری عمر ہو چکی ہے۔ میں خود بھی اللہ سے اچھے رشتے کے لیے دعا کر رہی تھی، اور یہ رشتہ میری دعاؤں کا ہی نتیجہ ہے۔ امی بہت خوش تھیں۔ میں خاموش ہو گئی۔ پھر ماموں نے رشتے کی جانچ پڑتال کی۔ لڑکے والے پہلے ہی پسند کر چکے تھے۔ ہماری طرف سے بھی ہاں ہوئی تو لڑکے والوں نے منگنی کی جگہ ڈائریکٹ شادی کا کہا۔ امی نے تسلی کے لیے استخارہ کیا۔ استخارہ مثبت آنے کے بعد شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ میری ہونے والی ساس کا نام کلثوم تھا۔ ان کے شوہر جوانی میں ہی حرکت قلب بند ہونے کے باعث انتقال کر گئے تھے۔ 2 بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے کا نام افضل تھا جس سے میری شادی ہو رہی تھی، اور چھوٹے بیٹے کا نام کامران۔ کامران اپنے کالج کی ہی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، وہ اسے پسند کرتا تھا، اسی لیے افضل سے پہلے ہی اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ کامران کی منگیتر کا نام نگینہ تھا۔ شادی کا وقت پتہ ہی نہ چلا اور میں رخصت ہو کر سسرال آ گئی۔ سسرال میں میری بہت آؤ-بھگت ہوئی۔ سب نے سراہا، میرے شوہر نے بھی میری خوب تعریف کی۔ وقت گزرنے لگا اور گزرتے وقت کے ساتھ سب کچھ اور اچھا ہوتا گیا۔ میں اپنے سسرال والوں کا خیال رکھتی اور میرا شوہر، میری ساس میرا بہت بہت خیال رکھتے۔ وہ بہت خوش تھے۔ میری شادی کو 6 ماہ ہوئے تو میری ساس کو پوتا پوتیوں کی خواہش ہونے لگی۔ وہ دعائیں کرنے لگیں اور میں بھی۔ کچھ دن کے بعد وہ مجھے ہاسپٹل لے کر گئیں۔ ڈاکٹر نے کہا، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بس دعا کیجئے، جب اللہ چاہے گا اولاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد میری ساس آئے روز کوئی نہ کوئی وظیفہ کرتی، لیکن پھر بھی کوئی خوشخبری نہ ملتی۔ 1 سال بعد میری ساس نے میرے دیور کامران کی شادی کی اور نگینہ ہمارے گھر آ گئی۔ سب نے نگینہ کو بہت پیار دیا۔ میں نگینہ کے ساتھ بہت خلوص سے پیش آتی، محبت کے ساتھ۔ میری ساس اکثر نگینہ کے سامنے میری تعریف کرتی اور بتاتی، میری بیٹی نے بہت اچھے سے گھر سنبھالا ہے۔ اور نگینہ محض مسکرا دیتی۔ وقت گزرتا گیا۔ میری ساس نے نگینہ کو اپنی خواہش کا بتایا، ساتھ افسوس بھی ظاہر کیا کہ میری طرف سے کوئی خوشخبری نہیں مل رہی۔ نگینہ نے ان کو ایک پیر کا بتایا۔ آنٹی، وہ پیر صاحب نا بڑی کرامت والے ہیں، ان کے ہاتھ میں بڑا فیض ہے، ان کے پاس جانے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ مجھے نگینہ کی بات ایک آنکھ نہ بھائی۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں کسی صورت ایسی باتوں کو نہیں مانتی۔ میری ساس نے بھی انکار کر دیا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میری طبیعت خراب ہونے لگی۔ ڈاکٹر کو بتایا تو معلوم ہوا کہ میں امید سے ہوں۔ میری ساس اور شوہر بہت خوش ہوئے۔ مجھے پھولوں پر بٹھانا باقی رہا۔ میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت کا خیال رکھتے۔ نگینہ بھی خاموش مسکراتی رہتی، لیکن یہ خوشی زیادہ وقت نہ رہی۔ 1 ہفتہ گزرنے کے بعد میری طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تو معلوم ہوا کہ میرا حمل ضائع ہو چکا ہے۔ میں اس روز بہت روئی۔ دکھ تو باقی سب گھر والوں کو بھی تھا، پر میرے شوہر نے مجھے حوصلہ دیا۔ اس کے کچھ وقت کے بعد میں دوبارہ حاملہ ہوئی، لیکن کچھ وقت کے بعد خود بخود میرا حمل پھر ضائع ہو گیا۔ میری ساس پریشان ہوئی۔ نگینہ کی ایک دوست جو اسی چیز کی ڈاکٹر تھی، اس نے میرا تفصیلی چیک اپ کیا اور میری ساس کو بتایا، یہ نا بہت لاپرواہ ہیں، اور ان کی لاپرواہی اور صحیح طرح سے دوائیاں نہ کھانے کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہوتا ہے۔ اس روز میری ساس کے ساتھ میرے شوہر نے بھی مجھ پر بہت غصہ کیا۔ میں نے پہلے سے زیادہ احتیاط شروع کر دی۔ اسی دوران نگینہ بھی امید سے ہوئی۔ پہلے جو توجہ مجھ پر ہوتی تھی، جو محبت میرے لیے تھی، وہ سب اب نگینہ کو ملنے لگی۔ میری ساس اور شوہر مجھ سے بدظن ہو گئے۔ نگینہ نے میری ساس کو فورس کیا، آپ انہیں بھی اس پیر کے پاس لے کر جائیے نا، تو یقیناً بھابھی جلد امید سے ہو جائیں گی۔ میری امی نے بھی انہی پیر صاحب سے میرے لیے دعا کروائی تھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود نگینہ نے میری ساس کو اتنا یقین دلایا کہ وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ لے گئیں۔ وہاں کا ماحول بہت عجیب تھا۔ میرا دل عجیب ہونے لگا۔ اس پیر نے میری ساس سے کہا، تمہاری بہو جلد ماں بنے گی۔ میری ساس جو ان سب باتوں پر یقین نہ رکھتی تھی، بہک گئیں اور اس پیر کی مرید ہو گئیں۔ مجھ سے اب گھر والوں کا روکھا رویہ برداشت نہ ہونے لگا۔ مجھے نگینہ سے جلن ہونے لگی تھی۔
اس کو حاملہ ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ میرا دل اندر سے کٹنے لگا۔ میری ساس اور شوہر مجھے نگینہ جیسا بننے کے طعنے دیتے کہ اس جیسا بنو۔ پھر مجھ پر شیطان حاوی ہونے لگا۔ میں خود کو روکتی لیکن وہ مجھ پر حاوی ہوتا چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میں امی کے گھر جانے کا کہہ کر پہچان بدل کر اسی پیر کے پاس گئی اور کچھ معاوضے کے بدلے حمل ضائع کرنے کا تعویذ دیا۔ جب میں گھر آئی تو بہت احتیاط سے وہ تعویذ سنبھال کے رکھا۔ پھر 2 دن بعد دودھ میں وہ تعویذ کھول کر دیورانی کے کمرے میں لے جانے لگی۔ میرا دل مجھے اندر سے ملامت کرنے لگا، لیکن میں اپنے ضمیر کو کچلتے ہوئے آگے بڑھی۔ لیکن میرے قدم دروازے پر ہی رک گئے، کیونکہ اندر میری دیورانی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی اور ان کی باتوں کا موضوع میری ذات تھی۔ لیکن اس کی باتیں سننے کے بعد میرے ہاتھ سے دودھ کا گلاس گر گیا۔ میں بے اختیار منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ فون پر اپنی دوست سے بات کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، اب یہ مصیبت زیادہ عرصہ نہیں چلے گی۔ میں نے پیر کے بتائے تعویذ بھابھی کو پلائے ہیں اور امی کو مجبور کر کے پیر کے پاس دم کروانے بھی بھیجا ہے۔ بس پیر صاحب کا آخری عمل باقی ہے جو 2 دن کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد بھابھی کبھی ماں نہیں بن سکیں گی۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ ہوا۔ یعنی میری اولاد کی قاتل نگینہ تھی؟ پر اس نے ایسا کیوں کیا؟ گلاس ٹوٹنے کی آواز پر نگینہ نے گھبرا کر فون کاٹا اور مجھے دروازے پر کھڑا دیکھ کر وہ بری طرح گھبرا گئی۔ بھابھی آپ؟ اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ ہاں، میں دودھ دینے آئی تھی پر غلطی سے ہاتھ سے گلاس چھوٹ گیا۔ میں نے اپنا غصہ ضبط کرتے مسکرا کر کہا اور ملازمہ کو کانچ اٹھا کر دودھ صاف کرنے کا کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بہت روئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ساس اور سب گھر والوں کو نگینہ کی حقیقت بتاؤں گی، اور میں نے اس پر عمل کیا۔ میں سب سے پہلے ساس کے پاس گئی اور جو میں نے نگینہ کے منہ سے سنا وہ ساس کو بتا دیا۔ کچھ لمحے وہ مجھے گھورتی رہیں، پھر میرے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ میں بے یقینی سے انہیں دیکھے گئی۔ بہت بے شرم ہو تم، اتنا چلتی ہو اس کی خوشیوں سے، اس پر اتنا بڑا الزام لگا رہی ہو۔ وہ بھابھی بھابھی کرتے نہیں تھکتی، اور تم؟ وہ غصے سے چیخ پڑی اور میں آنسو پیتے منہ پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ بیچاری تو اپنی اولاد تمہاری جھولی میں ڈالنے والی تھی، اتنی بڑی قربانی دے رہی تھی، اور تم اسی پر الزام لگا رہی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلاتے کچھ بولنا چاہا، پر انہوں نے میری بات کاٹ دی۔ ایک بھی بکواس میں مزید نہیں سننا چاہوں گی، ابھی کہ ابھی نکلو میرے کمرے سے۔ افسر آ جائے پھر بات کروں گی تم سے۔ ان کے کہنے پر میں روتی ہوئی کمرے سے نکلی تو سامنے ہی نگینہ کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کرتے بہت روئی۔ رات کو میرا شوہر آیا تو مجھ سے میرے رونے کی وجہ پوچھی۔ میں اور بھی رونے لگی۔ کیا بتاتی، کیسے بتاتی؟ میری ساس کی طرح میرا شوہر بھی بے اولادی کی وجہ سے مجھ سے بدظن تھا۔ اگر ساس کی طرح وہ بھی مجھے ویسے ہی چھٹلا دیتا تو میں کس کو سناتی؟ اور ابھی میری ساس بھی تو میرے شوہر کو میرے خلاف بتانے والی تھی۔ اگر ایسے میں بھی مقابل کھڑی ہو جاتی تو معاملات مزید بگڑ جاتے۔ ارے شبانہ، بتاؤ بھی ہوا کیا ہے؟ میرے شوہر میرے رونے پر جھنجھلائے۔ میری اولاد نہیں ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ میں بات بدل گئی۔ میرا شوہر اچانک نرم پڑا۔ شاید احساس ہوا ہو کہ کچھ کہتی نہیں، پر میں بھی اسی تکلیف سے گزری ہوں۔ پریشان مت ہو، جب اللہ نے چاہا سمجھا وہ ہمیں نواز دے گا۔ وہ نرمی سے کہتے باتھ روم میں بند ہو گئے۔ میں اپنے آنسو صاف کرتی ان کے کپڑے نکالنے لگی۔ کھانا کھانے سے میں نے انکار کیا تو وہ زبردستی مجھے اپنے ساتھ کھانے پر لے کر گئے۔ میری ساس مجھ سے منہ موڑے ہوئے تھیں۔ نگینہ بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ نگینہ جیسی خود غرض اور خراب نیت لڑکی سے مجھے خود بھی کوئی واسطہ نہیں رکھنا تھا، لیکن اتنی محبت کرنے والی ساس کا یوں منہ موڑنا مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں سمجھی تھی کہ میری ساس کھانے کے درمیان میرے شوہر سے شکایت کریں گی، پر وہ خاموش نہیں۔ پھر کھانے کے بعد بھی انہوں نے کچھ نہ کہا۔ میں سمجھی کہ اکیلے میں وہ میری شکایت کریں گی۔ چند دن گزرے پر انہوں نے کوئی بات نہ کی، جبکہ ان کا رویہ میرے ساتھ بالکل سرد تھا۔ صبح میں اپنے شوہر کے کام پر جانے کے بعد اپنی ساس کے کمرے میں گئی تو نگینہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ میں نگینہ کو نظر انداز کی اپنی ساس کے پاس گئی، جنہوں نے مجھے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا۔ امی پلیز مجھ سے ایسے خفا نہ ہو، آپ کی ناراضگی میرا دل دکھا رہی ہے۔ میں اپنی ساس کے سامنے بیٹھتے ہوئے رو پڑی۔ میری ساس نے ایک نظر میرے جھکے سر کو دیکھا
پھر بولی، مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی شبانہ، میں تمہیں بہت سمجھدار اور نیک دل سمجھتی تھی۔ میں جانتی ہوں تم محروم ہو، میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ یہ محرومی تمہیں اذیت دیتی ہے، لیکن بیٹا کسی اور کی خوشی سے جلنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نگینہ سے جلنے سے بہتر ہے تم اپنے لیے دعائیں مانگو۔ تہمت باندھنا کتنا بڑا عذاب ہے، اور تم نے نگینہ پر تہمت باندھی۔ مجھے آج بھی یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسا کر سکتی ہو۔ وہ افسوس سے بولی۔ ان کی آواز نم ہونے لگی۔ میں بے اختیار ان کے ہاتھ پکڑ لیے۔ میں اس وقت کچھ بھی کہتی وہ مجھ پر یقین نہ کرتی، بلکہ مجھ سے مزید بدگمان ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے اس قصور کی معافی مانگی جو میرا تھا ہی نہیں۔ مجھے معاف کر دیں امی، پلیز مجھے معاف کر دیں، لیکن میں آپ کی بے رخی برداشت نہیں کر سکتی امی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ تو کچھ لمحے میری ساس مجھے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس لیتی بولی، تم نے الزام مجھ پر نہیں نگینہ پر لگایا تھا، تو معافی بھی اسی سے مانگنی چاہیے۔ انہوں نے کہا تو مجھے اپنی عزت نفس ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی، لیکن میں اگر اس وقت کچھ کہتی یا وہاں سے اٹھ جاتی تو یہ نگینہ کی نہیں، میرے ساس کے حکم کی نفی ہوتی۔ اس لیے میں نے صبر کا دامن تھامتے نگینہ سے معافی مانگی۔ شاید نگینہ کو اس بات کی توقع نہیں تھی، اسی لیے چونک گئی، لیکن پھر مکاری سے مسکراتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں بھابھی، آپ مجھے بڑی بہنوں کی طرح عزیز ہیں، اپنا دل چھوٹا نہ کریں، میری اولاد بھی آپ کی ہی ہوگی۔ وہ مسکراتے بولی۔ میری ساس نے اس کے بڑے پن پر اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچتے مسکرائی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس مکار کا چہرہ نوچ لوں۔ اس کے بعد میری ساس نے مجھے بھی پیار کیا اور سمجھانے لگی۔ میں خاموشی سے نصیحتیں سنتی رہی، لیکن دوبارہ اس پیر کے پاس جانے سے انکار کر دیا۔ میری ساس نے بھی دوبارہ اصرار نہ کیا، لیکن ان سب باتوں میں میری محرومی محسوس کرتے میری ساس کا رویہ میرے ساتھ پھر سے اچھا ہو گیا۔ وہ میرا خیال رکھنے لگیں، مجھے سمجھاتی، بیٹا اولاد ہونا یا نہ ہونا اللہ کی رضا سے ہے، جب وہ چاہے گا ہو جائے گی۔ نگینہ کی چڑ جو پہلے مجھ سے پوشیدہ تھی وہ اب میرے سامنے ظاہر تھی۔ میں اس کے بدلتے رنگ دیکھتے حیران تھی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو بھابھی بھابھی کرتے نہیں تھکتی تھی۔ میں سوچ کر پریشان ہو جاتی کہ اس نے میرے ساتھ ایسا گھناؤنا کھیل کیسے کھیلا۔ ایک روز میں اپنی ساس کے ساتھ بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی جب نگینہ کی چیخ گھر میں گونج اٹھی۔ میں اور میری ساس سبزی چھوڑ بھاگ کر اس کے پاس گئے۔ کمرے میں داخل ہوئے تو دیکھا وہ کمرے کے وسط میں زمین پر گری تڑپ رہی ہے۔ اس کا حمل 2 ماہ کا تھا۔ میری ساس روتے ہوئے دم کرنے لگی۔ میں نے اپنی ساس کی مدد سے اٹھایا اور اسے ہسپتال لے گئی۔ 20 منٹ کا وقت بہت پریشانی سے کٹا۔ کامران بھی ہاسپٹل آ چکا تھا۔ ڈاکٹر مایوس چہرہ لیے کمرے سے باہر نکلی۔ بہت افسوس کے ساتھ آپ کی بہو کی لاپرواہی کی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو چکا ہے، اور ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میرے قدم سن ہو گئے۔ مجھے یقین نہ آیا کہ مکافات عمل اتنی جلدی ہو جاتا ہے۔ اور کامران نے پریشانی سے پوچھا۔ اور یہ کہ یہ دوبارہ ماں نہیں بن سکتی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری ساس رونے لگی۔ نگینہ کو واپس گھر لے آئے۔ وہ صرف اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئی، نہ کسی سے بات کرنا، نہ کمرے سے باہر نکلنا۔ سب اپنے معمول میں مصروف ہو گئے، لیکن نگینہ بالکل خاموش ہو گئی۔ سب لاؤنج میں بیٹھے تھے، نگینہ کمرے میں تھی۔ وہ کھانا بھی اپنے کمرے میں کھاتی تھی۔ پہلے تو کامران اپنے کمرے میں نگینہ کے ساتھ کھانا کھاتا تھا، لیکن 2-3 دن سے وہ سب کے ساتھ کھانا کھانے لگا تھا تاکہ نگینہ بھی کمرے سے باہر نکلے۔ جب وہ کمرے سے باہر نہ نکلی تو میں روز کی طرح اس کے کمرے میں کھانا لے جانے لگی۔ ابھی ایک قدم ہی آگے بڑھایا تھا کہ نگینہ کو باہر آتے دیکھا۔ سب خوش ہوئے۔ وہ اپنے غم سے باہر نکلی۔ نگینہ چلتی ہوئی میرے پاس آئی۔ سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اچانک میرے پاؤں میں گر پڑی۔ سب کے ساتھ میں بھی حیران ہو گئی۔ وہ پاؤں پڑتے مجھ سے روتے ہوئے معافیاں مانگنے لگی۔ مجھے معاف کر دیں بھابھی، میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا۔ آپ کے بچے میری وجہ سے مرے، آپ میری وجہ سے بے اولاد رہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا، اور اب دیکھیں اللہ نے مجھ سے یہ مان اور خوشی ہمیشہ کے لیے چھین لی۔ کامران نے آگے بڑھ کر نگینہ کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ شرم نہیں آئی تمہیں بے غیرت عورت؟ میرے بھائی کے بچوں کی جان لیتے۔ وہ دھاڑا تو نگینہ کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ دور ہو جاؤ میرے سامنے سے نگینہ۔
مجھ سے اب کوئی رشتہ نہیں تمہارا، تمہارے جیسی گھٹیا عورت سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ بول کر وہاں سے نکل گیا۔ میرے شوہر نے بھی تنفر بھری نگاہ نگینہ پر ڈالی اور وہاں سے نکل گئے۔ میری ساس نفرت سے نگینہ کو دیکھ رہی تھی جو اتنا گھناؤنا کھیل کھیل چکی تھی۔ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا نگینہ؟ کیوں کیا میرے ساتھ ایسے؟ میں روتے ہوئے پوچھنے لگی۔ مجھے حسد ہو گیا تھا بھابھی، میں جلنے لگی تھی آپ سے، سب آپ کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، میں بہک گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ میری ساس مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آئی اور نگینہ باہر اکیلی رہ گئی۔ میں کمرے میں بیٹھی اپنی ساس کی پوری بات سن رہی تھی۔ میری ساس بھی مجھ سے معافیاں مانگتی رہیں اور میں خاموش رہی۔ خاموش رہنے کی وجہ کچھ اور نہیں بلکہ میرے اپنے ضمیر کی ملامت تھی۔ نگینہ بھی میری طرح ہی بہکی تھی، اس سے حسد کرتے میں بھی تو وہی سب کرنے والی تھی جو اس نے میرے ساتھ کیا، اس کا بچہ چھیننے والی تھی۔ اس رات میں بہت روئی، روتے روتے سو گئی۔ اگلی صبح میری شور سے آنکھ کھلی، میں ہڑبڑا کر اٹھی اور کمرے سے باہر آئی تو میری ساس خاموش کھڑی تھی جبکہ میرا دیور نگینہ کو زبردستی باہر لے کر جا رہا تھا اسے اس کے میکے چھوڑنے۔ میں نے فوراً اسے دیور سے چھڑوایا۔ میں نے معاف کیا نگینہ کو، آپ سب بھی معاف کر دیں۔ میرے کہنے پر نگینہ، میری ساس اور دیور مجھے حیرت سے دیکھنے لگے۔ میں نگینہ کو اس کے کمرے میں لے گئی، پھر سب کا رویہ اس کے ساتھ سرد ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد میری طرف سے واپس خوشخبری ملی، پھر میری ساس نگینہ کو میرے قریب بھی نہ آنے دیتی۔ نگینہ روز معافی مانگتی۔ وقت گزرنے کے ساتھ اور میرے سمجھانے پر سب کا رویہ اس کے ساتھ بہتر ہو گیا۔ وقت پورا ہونے کے بعد اللہ نے مجھے 2 بیٹوں سے نوازا۔ میں نے دل بڑا کرتے قربانی دی اور اپنا ایک بیٹا نگینہ کی جھولی میں ڈال دیا۔ نگینہ کے ساتھ کامران بھی نگینہ کے گناہ کی معافی مانگتے شکر گزار ہونے لگا۔ آج میرے بچوں کی دوسری سالگرہ ہے۔ میرا ایک بیٹا نگینہ کو اپنی ماں بولتا ہے اور نگینہ بھی اسے خود سے زیادہ عزیز رکھتی ہے۔ ہم بہت خوش ہیں۔ نگینہ کے ساتھ بھی سب کا رویہ اچھا ہو گیا ہے اور ہمارا گھر اب خوشیوں کا گہوارہ بن چکا ہے، الحمدللہ۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔